ٹرانسلیشن ترجمہ کبھی بھی انسان کو وہ فیلنگ نہیں دیتا جو کہ اس کی اصل زبان ہوتی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. میں یہ بات کر رہا ہوں اس کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیں، ٹھیک ہے آپ کو جس سمجھ میں آ جائے گی لیکن ٹون سمجھ میں نہیں آئے گی. انگریزی زبان کو اردو میں کر دیں، پرشین میں کر دیں، فرینچ میں کر دیں، اٹالین میں، جرمنی میں، آپ کو کبھی بھی وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس طریقے سے جو کہ آنی چاہیے. اور خاص طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اسپیسیفک ہوتی ہیں اس زبان سے متعلق، آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتے، اس کو اس زبان میں ہی سمجھنا پڑتا ہے. اس لیے کچھ چیزیں عربی میں ہی سمجھ میں آتی ہیں، کچھ ہوتے ہیں اردو کے اشعار وہ اردو میں ہی سمجھ میں آتے ہیں، اس کو انگریزی میں ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتی. جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں لیکن اردو میں جو اشعار ہیں، پوئٹری ہے، اس کو آپ انگریزی میں ترجمہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اس کا اثر ہی نہیں ہوگا. قرآن کو سمجھے بغیر انسان کا کردار، انسان کی پرسنالٹی، انسان کا کریکٹر پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. کئی دفعہ کچھ لوگ مسلمانوں میں سے بدقسمتی سے ایسے ہیں جو اس کو ایز سٹوریز پڑھتے ہیں. ایک سٹوری، ایک قصہ، ایز اے سٹوری. اٹس ناٹ سٹوری فار دا سیک آف اے سٹوری. کوئی فیکٹس بیان کرنا مقصود نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے واقعات قصص بیان فرمائے ہیں اس سب کے پیچھے مورلز ہیں، سٹوریز ہیں اور ایک مقصد ہے ان کے پیچھے. اسی لیے قرآن کے اندر سورہ یوسف کو چھوڑ کر کوئی بھی ایسی سٹوری نہیں ہے جو کہ ایز سچ ان سیکوینس بتائی گئی ہو. اور سورہ یوسف میں بھی جو بات جس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا مقصود تھا وہ باتیں بتائی گئی ہیں. فاسٹ فارورڈ ہے کئی جگہ پہ.